فلم کے آغاز میں ہم ایلن اور رے کو دیکھتے ہیں جو آرکٹک میں ایک دستاویزی فلم بنانے آئے ہیں۔ آرکٹک جانے کے لیے انہیں ایک جہاز پر سفر کرنا پڑا۔ ہوائی اڈے پر ٹیکسی نہ ملنے کی وجہ سے یہ لوگ بندرگاہ دیر پر پہنچتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے جہاز اب بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کا سامان ہوائی اڈے پر گم ہو گیا تھا جس میں ان کے کیمرے وغیرہ تھے۔ اب وہ فلم کیسے بناتے؟ انہوں نے فلم بنانے کے لیے ایک مقامی شخص کو کرائے پر رکھا جس کا نام شان تھا۔ آخرکار یہ لوگ اپنے جہاز پر سوار ہو گئے اور ان کا سفر شروع ہو گیا۔ اس جہاز میں وہ بہت سے سیاحوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہر شخص بہت خوش اور پرجوش تھا۔ رے اور ایلن اپنی دستاویزی فلم بنانے لگے جس کا آغاز شان ریکارڈ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ دونوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن وہ بے بس تھے کیونکہ اس وقت انہیں کوئی دوسرا کیمرہ مین نہیں مل رہا تھا۔ شان کا رویہ بھی بہت عجیب تھا۔ شان کے پاس ہمیشہ ایک ڈبہ ہوتا تھا جس میں ایک پرانے طرز کا ریڈیو جیسا آلہ تھا۔ وہ اسے کبھی اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا، لیکن ناشتے کے بعد وہ غلطی سے اسے میز پر چھوڑ گیا۔ رے جو ہمیشہ اس ڈبے کے بارے میں سوچتا تھا کہ آخر اس میں ہے کیا، جیسے شان ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس نے ڈبہ کھولا اور دیکھا، ہیڈ فون لگایا اور آلہ چالو کر دیا۔ اس میں کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی آواز تھی، کچھ ساؤنڈ ویوز جس کے بارے میں اس نے ایلن کو بھی بتایا۔ اسی دوران اس نے شان کو دور سے آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے آلہ بند کر دیا، ہیڈ فون واپس ڈبے میں رکھ کر ڈبے کو بند کر دیا اور شان نے جلدی سے آ کر آلہ واپس لے لیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ شان کو باہر کے مناظر ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور ایلن اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں سے رابطہ نہیں کر سکتا کیونکہ سمندر کے بیچ میں کوئی سگنل نہیں آتا، اور یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایلن کی بیوی اس سے ناراض تھی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رے نے دوبارہ دستاویزی فلم بنانا شروع کر دی۔ اس نے اس ٹور کے کپتان کا انٹرویو لیا۔ اس نے کپتان سے پوچھا کہ لوگ انٹارکٹیکا میں کیوں رہتے ہیں، یہ جگہ دنیا سے بالکل الگ ہے، یہ ایک بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں کوئی سگنل نہیں آتا، جس پر کپتان نے کہا کہ یہ جگہ فطرت کے بہت قریب ہے اور لوگ یہاں اپنی تسلی کے لیے آتے ہیں۔ انٹرویو ختم کرنے کے بعد رے نے یہاں دیکھا کہ ایک پرندے کی آنکھ سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ رے یہ پرندہ شان کو بھی دکھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے پرندہ وہاں سے اڑ گیا۔ بہرحال پریشان رے اب جہاز کے اندر چلا گیا جہاں ایلن دو سائنسدانوں سے بات کر رہا تھا۔ یہ سائنسدان ایک تحقیق کر رہے تھے کہ کیسے صوتی لہریں پوری دنیا کو تھوڑے وقت میں تباہ کر سکتی ہیں۔ ایلن ان کی باتوں کو کافی دیر سن رہا تھا۔ رے کے آنے کے بعد سائنسدان وہاں سے چلے گئے۔ رے اور ایلن ایک دوسرے سے بات کرنے لگے جہاں ایلن اپنے گھر والوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ رے نے اسے حوصلہ دیا۔ اسی دوران اس نے ایلن کو باہر کے پرندے کی کہانی سنائی جو باہر ہوا تھا اور اس نے دیکھا تھا۔ اس نے باہر ایک عجیب سی آواز سنی۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو انہوں نے وہاں ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ ایک سیل اپنے ہی بچے کو کھا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسا خطرناک منظر دیکھا تھا۔ کپتان نے بھی کہا کہ وہ اتنے سالوں سے یہاں ہے، لیکن اس نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے تمام مسافروں کو اندر بلا لیا جبکہ شان یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ ایلن اور رے نے بھی اسے دستاویزی فلم کا حصہ سمجھا۔ انہوں نے اس پر تھوڑی بات کی اور پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس چلے گئے جہاں کپتان ان سب کے لیے مچھلی بھون رہا تھا۔ رے کو یہ پسند نہیں آتی، لہذا رے اور شان نے اسے نہیں کھایا، مگر ایلن نے وہ مچھلی کھا لی اور کھانے کے بعد اسے طبیعت خراب محسوس ہونے لگی۔ ایلن کو الٹی آنے لگی اور وہ اندھا ہو گیا۔ شان اور رے اب بھی اپنی دستاویزی فلم پر کام کر رہے تھے۔ پھر اچانک شان نے محسوس کیا کہ فضا میں پرندوں کی آوازیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو پرندے عام انداز میں نہیں اڑ رہے تھے۔ اچانک وہ پرندے غائب ہونے لگے۔ شان نے جب یہ سب نوٹ کیا تو وہ مڑا اور دیکھا کہ یہاں موجود تمام لوگ کہیں غائب ہو چکے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ حیران ہو کر اس نے رے کی طرف دیکھا۔ شان نے یہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ جب اس نے اپنی ریکارڈنگ دیکھی تو واقعی لوگ غائب ہو چکے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رے کو لگا کہ کوئی ان سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ اندر گیا اور ایلن کو بتایا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہاں واقعی کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تب نے شان سے پوچھا کہ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا تو کیا اسے پتا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن شان نے بھی کہا کہ اسے خود نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا۔
اس نے فوراً اپنا فون نکالا تاکہ کسی سے مدد طلب کرے، لیکن یہاں سگنل ہی نہیں تھے۔ ایلن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اب رے جہاز کے کنٹرول روم میں گیا تاکہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ شان جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اسے دور ایک جزیرہ نظر آیا۔ یہ خوشی کی بات تھی، یہ لوگ وہاں جا کر مدد لے سکتے تھے۔ وہ تیزی سے گیا اور رے اور ایلن کو یہ بتایا۔ ایلن وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آخرکار رے نے اسے قائل کر لیا کہ مدد لینے کے لیے جانا بہتر ہے۔ اب ایلن بھی اوپر آ گیا۔ جیسے ہی روشنی میں آیا، سب نے دیکھا کہ اس کی گردن پر گہرا زخم تھا، لیکن ایلن کو یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ یہ زخم بہت گہرا تھا اور اسے فوراً علاج کی ضرورت تھی۔ اسی دوران ایلن کو ایک سیاہ کا کیمرہ ملا، اس میں سب کچھ ریکارڈ تھا۔ یہ لوگ کیسے پل بھر میں غائب ہو گئے تھے، یہ دیکھ کر ایلن اور رے کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اب یہ سب ضروری سامان اکٹھا کر کے لائف بوٹ میں بیٹھ گئے اور جزیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اتنے بڑے قصبے میں انہیں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں لگا شاید سردی کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر ہوں گے۔ انہوں نے قصبے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگے، لیکن ہر ہوٹل، ہر مال، ہر گھر خالی تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، لیکن یہاں لکھی تحریروں سے انہیں لگا کہ یہ شاید روس ہے۔ اب وہ ایک مال میں گئے اور اچانک انہیں ایک عجیب آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے زخم بالکل ایلن جیسے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور فوراً باہر نکل آئے۔ اب وہ ایک ہوٹل میں داخل ہوئے جہاں ایک میز پر سوپ رکھا تھا۔ یہ ابھی بھی گرم تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہاں کے لوگ ابھی غائب ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ غیر فطری محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہو، کیونکہ اگر یہ کوئی قدرتی واقعہ ہوتا تو یہاں لاشیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی وہ سب ان باتوں پر غور کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایلن کی تکلیف بڑھنے لگی۔ رے نے دیکھا کہ اس کی ٹانگوں پر بھی بڑے بڑے زخم تھے۔ ایلن کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ مزید آگے نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا رے اور شان نے اکیلے ہی آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں انہیں ایک سفید ریچھ نظر آیا جس کے زخم بھی بالکل ایلن جیسے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ گھبرا گئے، لیکن خیر ایک عمارت میں انہوں نے دیکھا اور سوچا کہ شاید وہاں پر کوئی موجود ہو۔ جب وہ وہاں گئے تو وہ مایوس ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں پر بھی کوئی نہیں ملتا۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ اچانک رے نے ایک آگ جلتی دیکھی تو اسے ایلن کا خیال آیا۔ جب وہ باہر گیا تو ایلن زمین پر بیٹھا ہوا تھا، مگر یہ آگ ایلن نے نہیں جلائی تھی۔ وہ ایلن کو لے کر اندر آیا اور اس کے کھانے کا انتظام کرنے کا سوچنے لگا۔ ایلن کے پاس اب بھی وہ کیمرہ تھا جو اس نے مسافر کے بورڈ سے اٹھایا تھا۔ اس کیمرے کی فوٹیج میں اس نے صاف دیکھا کہ جب سب لوگ غائب ہو رہے تھے تو شان غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ضرور کچھ جانتا ہے۔ ایلن رے کو کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر اس بار رے اکیلا نہیں آیا بلکہ شان کو ساتھ لے آیا۔ رے نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جلدی سے اس جگہ سے نکل جائیں گے۔ ان کے پاس ایک لائف بوٹ تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ فیول کم تھا۔ رے نے طے کیا کہ وہ باہر کھڑی موٹر کاروں سے فیول اکٹھا کرے گا۔ جب شان ایلن کے ساتھ یہاں رکا، شان کو سمجھ آ گیا کہ ایلن رے کو کچھ بتانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ایلن کو کان میں وہی ہیڈ فون لگا دیے اور اسے وہی آواز سنانے لگا جو تھوڑی دیر پہلے خود سن رہا تھا۔ اتنے خطرناک ماحول میں بھی وہ یہ سننا نہیں بھولا۔ خیر ایلن یہ سنتے سنتے سو گیا۔ جب رے فیول بڑھنے کے بعد ایلن کو لینے آیا تو اس نے ایلن کے قریب ایک بڑا کیمرہ دیکھا اور اس کی ساری فوٹیج بھی دیکھی، جس میں یہ صاف تھا کہ شان نے ہر چیز کی ریکارڈنگ کی تھی اور وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ جیسے ہی رے کو یہ سمجھ آیا، وہ فوراً باہر بھاگا اور اس نے شان کو پکڑ لیا۔ اس نے شان کو بہت مارا تاکہ وہ سچ بتا سکے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہت پٹائی کے بعد آخرکار شان سچ بتانے میں مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک خاص قسم کا ایکسپیریمنٹ تجربہ ہو رہا تھا، سپر سونک لہروں کے بارے میں۔ یہ لہریں اتنی خطرناک اور طاقتور ہیں کہ کچھ سیکنڈز میں یہ انسانوں اور کسی بھی زندہ چیز کو مار دیتی ہے۔ یہ انسانوں کو اس طریقے سے مار دیتی ہے کہ ان کے نام اور نشان مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی جب سب لوگ سپر سونک لہروں کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ یہ ایک چھپا ہوا فوجی تجربہ تھا۔ میں، تم دونوں اور ایلن بچ گئے کیونکہ ہم نے وہ ساؤنڈ ویوز سنی تھی جو سائنٹسٹ نے ہمیں دی تھی۔
اور یہ ہمارے دماغ پر سونک ویو کا اثر نہیں ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ تم دونوں نے بھی وہ ساؤنڈ ویو سنی ہے، اس لیے تم دونوں آج میرے سامنے زندہ ہو۔ میں یہاں تمہارے لیے وہ فوٹیج ریکارڈ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ فوج والوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا، اور اب جب تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مار دیا جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ راز رکھنا تھا اور میں یہ نہیں کر سکا۔ رے اس سب کو سن کر کافی حیران تھا۔ اس نے پوچھا کہ ایلن کو کیسے چوٹ لگی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سپر سونک لہروں کی وجہ سے تھا۔ وہ اصل میں کپتان کے دی ہوئی مچھلی کو کھا چکا تھا جو پہلے ہی ان لہروں سے متاثر تھی، اسی لیے وہ تھوڑا بیمار ہو گیا مگر مرا نہیں۔ اس کے بعد شان نے مجھ سے کہا کہ فوج نے مجھے ایک سیٹلائٹ فون دیا تھا تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں اور وہ مجھے بچائیں، مگر اب میں ان سے رابطہ نہیں کر پا رہا۔ وہ کافی واضح طور پر یہ دکھاتا ہے کہ کسی بھی وقت ہم تینوں مار دیے جائیں گے۔ رے جب یہ سب ایلن کو بتانے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایلن پہلے ہی موت کی دہلیز پر تھا۔ ایلن نے اپنے خاندان کے لیے ایک آخری پیغام ریکارڈ کیا، پھر رے نے اس کا فون اور سب کچھ ایک بیگ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیا تاکہ کوئی اسے مل سکے۔ دوسری طرف شان اب بھی فوج سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ پھر اچانک ہم نے ایک گولی کی آواز سنی اور دکھایا گیا کہ کسی نے شان کو مار دیا۔ کلر کہاں تھا یہ نہیں دکھایا گیا۔ رے سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا اور ڈر گیا۔ اس وقت اس کا فون رنگ ہوا اور اس نے سمجھا کہ یہ فوج ہوگی، کیونکہ پہلے ان فونز کا کام نہیں کر رہے تھے۔ اس نے یہ بھی سمجھا کہ فوج انہیں بھی اسٹڈی کر رہی تھی اور اب وہ مار دیے جائیں گے، اور بس اسی ڈر کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا رے اس پر اسرار اختتام کے ساتھ بچ جائے گا یا پھر ان کے ہاتھوں مار دیا جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔